نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، وہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ اس سال کا آخری مہینہ ہے، یہ جو سال ہے عیسوی کیلنڈر کا سال، نصرانیوں کے کیلنڈر کا جو یہ آخری مہینہ ہے، کچھ ہی دنوں میں یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ہماری زندگیوں میں ان کیلنڈروں کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے تو ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں وقت کی اہمیت پر ابھارا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیاں یہ ماہوں سال کا ایک مجموعہ ہے۔ گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ جو کچھ ہماری زندگی میں آتا ہے، اسی کا مجموعہ ہماری زندگی کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا
کہ تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سوائے چند لوگوں کے جن کے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایسے پل پل بدلتے حالات میں ہم اپنے آپ کو کہاں پہ رکھتے ہیں۔ ایک سال آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر ایک نیا سال آتا ہے اور پھر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ہم اپنے اندر کتنی بہتری لاتے ہیں، ہم اپنے اندر کتنی اصلاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب یہ دنیا پیدا فرمائی تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے کیلنڈر بنا دیا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے 12 رہی ہے، اسی دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھاتا ہے، وقت کی قسم کھاتا ہے، اور زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت اللہ رب العالمین مہینوں کی تعداد بتلا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگیوں میں وقت کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ماہ و سال کی اہمیت ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی میں اور یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہوئے آج ہم فلاں ڈے منانے میں زیادہ یقین کرتے ہیں، فلاں ڈے منانے میں زیادہ یقین کرتے ہیں، ہر طرح کے ڈے مناتے ہیں، اور اسی طرح سے جب ایک سال ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو اس وقت جو ہے ہم مختلف قسم کے رنگ رلیاں مناتے ہیں اور بے حیائی اور بدکاری کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے اندر کسی ایک پہلو کی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ چاہے آپ ٹائم مینجمنٹ لے لیجئے، وقت کی اہمیت کو لے لیجئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہی یہ پیشکش رکھی کہ مسلمانوں کے یہاں تاریخ اور کیلنڈر ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے یہاں کیلنڈر ایجاد کیا گیا، مسلمانوں میں کیلنڈر بنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مانا گیا، اور اس طرح سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت میں باندھ کر کے رکھیں، اپنے اعمال کو ہم وقت کے ساتھ رکھیں، کچھ لکھیں تو اس کو تاریخ کے ساتھ لکھ لیا کریں۔ یہ چیز بہت ابتدا سے ہی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو اول دن تعمیر کی گئی تھی، چاہے اس مسجد سے مراد مسجد نبوی لی جائے، چاہے اس مسجد سے مراد مسجد نبوی لیا جائے، چاہے قباء کی مسجد کو مراد لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا من اول یوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہجری کیلنڈر تیار ہوتا ہے اور مسلمان اس کیلنڈر کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، یہ صرف ہمارا دین نہیں، یہ دین اسلام کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اگر مانا جائے گا تو صرف اور صرف اسلام مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں لگے گا، کسی اور دین کی چاہت رکھے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایسے شخص سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔
آج جب ہم اپنے دین کو مکمل پاتے ہیں، اپنے دین کو اللہ کا پسندیدہ دین سمجھتے ہیں، اور یہ دین دین اسلام ہمارا وہ دین ہے جو اس روز اول دھرتی پر انسان کے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے یہ دین دین اسلام رہا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، تو ان کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ آج لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ اسلام جو دین ہے اس کے فاؤنڈر یا اس کے مؤسس یا اس کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تاریخ صرف 1400 سال کی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دین اسلام وہ دین ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، تمام انسانیت کا دین دین اسلام رہا ہے۔ آج بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، تمام انسانیت کے نبی۔ بعثت الی الناس کافہ، میں تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، چاہے وہ جہان مسلمانوں کی دنیا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کی دنیا ہو، چاہے وہ یہودیوں کی دنیا ہو، حتیٰ کہ اگر ہمارے ارد گرد چرند پرند درند جتنے بھی چیزیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، جمادات ہیں، ان سب کے بھی نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے، تمام دنیاؤں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں جب ہم اپنے دین کو مکمل پاتے ہیں اور غیروں کے رسوم و رواج میں اس طرح سے شریک ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی رنگ رلیوں میں پہنچ کر کے ہم حقیقی معنوں میں کھل جاتے ہیں۔ اور جب دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا اور جنوری کا مہینہ شروع ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر میں مغرب کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی ایک دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ نصرانیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں ان کا کیلنڈر 12 بجے رات کو تبدیل ہوتا ہے، جیسے ہی دسمبر کی آخری تاریخ ختم ہوتی ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ رات کو 12 بجے شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیسا واویلا مچتا ہے، کیسی بے حیائی اور بدکاری کے بڑے بڑے مناظر انجام دیے جاتے ہیں، اور ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، ایسی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ ایسی فضول خرچیوں کے بارے میں ایک رپورٹ آئی کہ اگر کسی 31st نائٹ کے اندر جو خرچ ہوتا ہے، 31 دسمبر کی رات میں جو خرچ ہوتا ہے، اگر اس خرچ کو پوری دنیا کے مختلف حصوں سے جوڑ کر کے کسی غریب ملک کو دے دیا جائے تو ان کے ہاں غریبی کم ہو جائے، ان کے ہاں فقیری کم ہو جائے۔ اتنے پیسوں کا خرچہ، اتنی بدکاری اور اتنی جو ہے ننگا ناچ انسانیت کا ناچا جاتا ہے، شراب و کباب ہوتا ہے، اور بے حیائی و بدکاری اپنی چرم سیما پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپس میں اپنے دوستوں کو ہیپی نیو ایئر کا میسج دیتے ہیں۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نصرانیوں کے اس سال کو، جو ان کے دین کا ایک حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے جوڑ کر کے منایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو تمام انبیاء کرام پر برابر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کے بیچ میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ ہماری کتاب میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کی ماں حضرت مریم کے نام سے ایک سورت موجود ہے۔ جو لوگ بائبل کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات، ان کی پیدائش کے حالات، ان کی زندگی کے حالات، حضرت مریم کے حالات جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ خود ان کی بائبل میں موجود نہیں۔ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اتباع ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی صورت میں آج جب عیسائیت کا دین بدل چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات سے عیسائیت پھر چکی ہے، ان کے دین میں شرک و بت پرستی
اور نہ جانے کیسی کیسے عقیدے تسلیس وغیرہ داخل ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کے دین سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ایسے شرکیہ اور کفریہ دین کو لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ سے ہیپی کرسمس کہلواتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے ان سب چیزوں سے کس قدر روکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس موسم میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، یہ بھی ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت مریم پر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مریم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم تم اپنے بچے کو لے کر کے کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ اور اس کے ٹہنیوں کو ہلاؤ، وہ تازہ اور تر کھجوریں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں فلسطین کے علاقے میں ہوئی، اور فلسطین کا وہ علاقہ جو کھجوروں کے لیے، زیتون کے لیے مشہور ہے، اور کھجوروں اور زیتون اور کھجوروں کے پکنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ٹھنڈی کا موسم یا جنوری کا موسم یا اسی طرح سے دسمبر کی 25 تاریخ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کھجوروں کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے وہ عین جو ہے گرمی کا موسم ہوتا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں سے دلیل پکڑی ہے علماء کرام نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دسمبر میں باور کرانا، یا عیسائی فرقوں میں بعض فرقوں کے نزدیک جنوری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو باور کرانا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان کا کیلنڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کئی صدیوں بعد، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 200 سالوں کے بعد اس کیلنڈر کی ایجاد ہوئی، اور ایجاد بھی کیا گیا تو ان کی پیدائش کو ایک ایسے مہینے میں بتایا گیا جو مہینہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت مریم سے کہ کھجوریں تازہ تمہارے اوپر اتریں گی اور تمہارے نیچے سے ٹھنڈے پانی کی نہر جاری ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو بچہ دیا، ایسے ایسے معجزے دیے، ان کے نیچے سے ٹھنڈے پانی کی نہر جاری کرنا جنوری کے مہینے میں یا دسمبر کے مہینے میں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کی کسی مہینے میں ہوئی ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں غیروں کے اتباع سے کس قدر منع کیا ہے، جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو سیدھے راستے کی توفیق دے۔ تو وہاں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے راستے سے بچا کر کے رکھنا، اور آج ہم انہی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے آپ کو ضائع و برباد کرتے ہیں۔ اور جب نئے سال کو مناتے ہیں اللہ اکبر، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کی اولادیں ہیں، جو ناچ گانوں میں اس طرح لوگ تھرکتے رہتے ہیں، اس قدر بدکاریاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے بے حیائی کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس دھرے پہ ہم لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زور کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وہ زور کی مجلسوں میں گواہ نہیں بنتے۔ محدثین نے، تابعین اعظام نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں پر لا یشہدون الزور، جھوٹ کی محفلوں میں شریک نہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکوں کے عیدوں میں یہ لوگ شریک نہیں ہوتے۔ مشرکین کی جو عید ہے ان عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے دنیا کے بڑے بڑے مختلف ممالک فتح کر لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ ایاکم ورطانۃ الاجانب، ایاکم ورطانۃ الاعاجم،
کہ تم اپنے آپ کو اجمیوں کی زبانیں سیکھنے سے بچاؤ تاکہ تمہاری زبان خراب نہ ہو جائے. وَأَن تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ عِيدِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ, اور تم اپنے آپ کو مشرکین کی عیدوں میں شریک ہونے سے بچاؤ. آج جو 31st نائٹ کا جو عید ہوگا, جو تہوار ہوگا, وہ صرف ایک مشرک قوم کا تہوار نہیں بلکہ ایک بے حیا قوم کا بھی تہوار ہے. آج ہم اس میں اپنے آپ کو اگر شریک کرتے ہیں کسی طرح سے, اگر ہم اپنے آپ کو ان کا سپورٹر قرار دیتے ہیں میرے بھائیوں, تو ان کی عید میں شریک ہونا شمار کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے عیدوں سے بچو اور ان کے کنیسوں میں جانے سے بچو. فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ, کیونکہ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں ناچ گانے ہوتے رہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ناراضگی ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے. ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم, تم اللہ کے دشمنوں سے ان کی عیدوں کے سلسلے میں دور رہا کرو, ان سے بچا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان گرامی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں, دین اسلام کے مؤسس یا اس کے بانی نہیں ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین اسلام, وہ جو دیوار حضرت آدم علیہ السلام نے بنانی شروع کی تھی, ہمارے نبی اس دیوار کے آخری اینٹ ہیں. اس دیوار کو مکمل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہذا ایک دین مکمل کو دیکھتے ہوئے کسی اور دین کی طرف لپکنا, کسی اور رسوم و رواج کی طرف لپکنا میرے بھائیوں کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال ہماری زندگی میں آتا ہے تو نئے سال میں ہمیں خوشیاں منانی چاہیے, چاہے وہ اسلامی سال ہو یا کوئی اور سال ہو. حتیٰ کہ کسی انسان کی سالگرہ ہوتی ہے, ایک نیا سال اس کا پیچھے چلا جاتا ہے, ایک نئے سال میں وہ داخل ہوتا ہے, تو خوشیاں منانی چاہیے. ایسے بے وقوف لوگوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی کسی چیز کے گم ہونے پر خوشی منائے. آپ کے جیب میں 1,00,000 روپیہ ہے, اس میں سے کچھ پیسے کم ہو جائے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس میں سے 1,00,000 میں سے 10,000 راستے میں گر جائے, کوئی چور چوری کر لے جائے یا یوں ہی ختم ہو جائے, آپ اس پر خوشی منائیں گے, اس پر شادیاں نہیں بجائیں گے کہ چلو اچھا ہوا 1,00,000 میں سے 10,000 ختم ہو گیا. ایسے ہی ہماری زندگیوں سے جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہوتا ہے تو گویا کہ ہماری زندگی کے درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر گر گیا. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی گمگشتہ چیزوں کا محاسبہ کیا کرتی ہیں, جو اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو یاد کرتی ہیں, ان کا محاسبہ کرتی ہیں. آج ہم ہیں کہ ایک پر ایک سال ختم ہوتا جا رہا ہے اور کافی تیزی سے ہماری زندگیوں سے ہمارا سال ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کسی بات کا احساس نہیں ہے. تو اگر یہ ماہ و سال یہ آتے ہیں تو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے درخت سے ایک ایک پتا کم ہو رہا ہے اور تمہاری زندگی مسلسل چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. تم قبر کی طرف آگے بڑھ رہے ہو, تم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو, تم آخرت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو. یہ دنیا کا ایک سال ختم ہونا ہمیں جو ہے یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اس پر خوشی منانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ سال جب شروع ہوتا ہے تو اس سال میں زیادہ سے زیادہ انسان اتنا کر سکتا ہے کہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, تم اپنا محاسبہ کیا کرو, اپنا کیلکولیشن کیا کرو, جوڑ گھٹان کیا کرو, دیکھا کرو کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا کیا پایا. اور اسی طرح سے جب نیا سال آتا ہے
تو زیادہ سے زیادہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ آنے والے سال کی نئی پلاننگ کر سکتا ہے۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی پلاننگ کے ساتھ چلتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاس 1 سال کا غلہ اسٹور کر کے رکھتے تھے، 1 سال کا غلہ پلاننگ کے طور پہ رکھتے تھے تاکہ گھر میں کم از کم کھانے کے لیے کوئی چیز چلتی رہے، کھانا انسان کا جاری رہے۔ تو پلاننگ کرنا چاہیے۔ یہ ماہ و سال دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں آنے والے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی اور چیز میں ملوث ہونا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے بھائیوں یہ جہالت ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہونا اسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غیروں کے تہواروں سے اور کفر و شرک کے مناظر سے دور رکھے۔ اے اللہ رب العالمین یہ جو سال ہم پر سایہ فگن ہے، ختم ہونے والا ہے، اے اللہ رب العالمین اس سال میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اے اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے اپنی گزشتہ پوری زندگی میں جو کچھ برائیاں کی ہیں ان کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین آنے والے ایام تو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی تو قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔